ایک لمبی حدیث ہے، حضرت ابو سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ یہ جب گئے تھے وہاں ہرقل کے پاس، تو ہرقل نے ابو سفیان سے سوالات کیے تھے۔ تو ایک سوال یہ بھی کہا تھا، ہرقل نے کہا تھا فماذا یأمرکم، یہ جو جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس وقت ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یہ تمہیں کیا باتیں کرتا ہے؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے کہا، وہ کہتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ لا تشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور شرک نہ کرو، واترکوا ما یقول آباؤکم، جو تمہارے باپ دادا کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ، ہمیں نماز کا حکم کرتا ہے، وَالصِّدْقِ، سچائی کا حکم کرتا ہے، وَالْعَفَافِ، عفاف کا حکم کرتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا حکم کرتا ہے۔ عفاف کا کیا مطلب ہے؟ عفاف کے دو معنی ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ ہمیں پاک دامن رہنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسرا یہ مطلب ہے کہ ہمیں سوال کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے، کہ لوگوں سے سوال نہ کرنا۔ تو پہلی بات یہ تھی کہ شرک نہ کرنا، دوسری یہ تھی کہ جو باپ دادا کہتے ہیں وہ چھوڑ دو۔ یہ کئی دفعہ یہاں عرض ہوا ہے، ہم نے وہ نہیں کرنا جو ہمارے بڑے کرتے تھے یا کرتے ہیں، ہم نے وہ کرنا ہے جو اللہ کے رسول کرتے تھے۔ سنت ہمارے لیے اصل ہے، آباء و اجداد کا عمل، آباء و اجداد کے نظریات، آباء و اجداد کی روش، آباء و اجداد کی رسومات، ان کا پیچھا نہیں کرنا۔ صاف آپ نے فرمایا وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، جو تمہارے باپ دادے کہتے ہیں ان کو چھوڑ دو، شریعت کی طرف آ جاؤ۔ تو ہمارے ہاں اپنے خاندانوں میں بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں، جی بڑے ایسے کہتے تھے، بڑے ایسے کہتے تھے، تو بڑوں کی باتوں کو قرآن و سنت میں پرکھا جائے گا۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق ہے تو سر آنکھوں پر، اگر ان کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو ان بڑوں کی اپنی ذات اور ہستی اور شخصیت تو سر آنکھوں پر، لیکن ان کی بات سے معذرت کر لیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمیں کہا جاتا تھا کہ چوکڑی مار کے کھانا کھاؤ، یہ ادب ہے اور احترام ہے۔ حالانکہ چوکڑی مارنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر درخت دیوار کے اوپر کوا آ کر بیٹھ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ آج کسی مہمان نے آنا ہے۔ تو یہ ایسی باتیں ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر یہ وہ تو کیا کہا جاتا تھا، اب بھی کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تمہارا والد جس کے ساتھ روٹھا ہوا ہو تمہیں بھی اس سے روٹھ کے رہنا چاہیے، تمہاری والدہ جس سے روٹھی ہوئی ہو تمہیں بھی اس سے روٹھ کے رہنا چاہیے، ورنہ یہ ماں باپ کے ساتھ زیادتی ہے۔ یہ کیسی غلط بات ہے؟ ماں اگر غلط روٹھی ہوئی ہے، مثلا ماں اپنی بہن سے روٹھی ہوئی ہے تو میں اپنی خالہ سے روٹھ جاؤں؟ میرا باپ اپنے بھائی سے روٹھا ہوا ہے تو کیا میں اپنے چچا سے روٹھ جاؤں؟ مجھے تو یہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے شریعت کی طرف سے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو کچھ بڑے کہیں گے وہی کریں گے، بلکہ وہ کریں گے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کہیں گے۔ اور شادیوں کی رسومات، فوتگی کی رسومات، بچوں کی پیدائش کی رسومات، منگنی کی رسومات، اور آپس میں لین دین کے اندر معاملات، آپس میں جھگڑوں کا نسلوں تک آگے چلاتے رہنا، جھگڑا کسی کا ہوا چل کہیں تک رہا ہے۔ ہم بڑے ہو گئے تھے، ہم نے اپنے چاچوں کا گھر نہیں دیکھا تھا۔ ہر خاندان میں رنجشیں ہوتی ہیں، ہماری بھی تھیں ایسے۔ شادی ہو گئی ہماری، پھر جا کر کوئی ہمارا ان کے ساتھ آنا جانا ہوا، بچپن سے گھر ہی نہیں دیکھا تھا کہ چاچوں کا گھر کون سا ہے۔ بس ایک بچپن سے چلی آ رہی تھی جو ان کی جو آپس میں رنجش ہوئی تھی، اب اولاد کو بھی چاچوں کے ساتھ روٹھ کے ہی رہنا چاہیے۔ تو ہمارے چاچوں میں کوئی خاطر خواہ پہچانتے بھی نہیں تھے۔ میں تو اس وقت شعور میں آیا جو میرے چاچو بہت بوڑھے ہو گئے تھے، اور وہ ہم کبھی میں جاتا تھا تو میں جا کر ان سے ملتا تھا تو پھر وہ کہتے تھے کہ جیلانی آیا ہے، جیلانی آیا ہے، تو وہ تھوڑا تھوڑا پہچانتے تھے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ ہم اپنے چاچوں کو بھی نہ مل سکے۔ تو اپنے باپ دادوں کی روش پر نہیں چلنا، اللہ رسول کی تعلیمات پر چلنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے۔ اگر کوئی بات خلاف شریعت کہتے ہیں، یہ بڑے ہی پٹیاں پڑھاتے ہیں، دیکھو اس نے تمہاری بہن کے ساتھ یہ کیا، تمہاری ماں کے ساتھ یہ کیا، بس تم ان کے در پہ جانا چھوڑ دو، اتنا بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے، اتنا بھی نہیں نیچے لگنا چاہیے، بس پٹیاں پڑھا کے ان کو دور کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈا کرنا چاہیے، معاملے کو سلجھانا چاہیے، نہ کہ الجھانا چاہیے، درگزر کی تعلیم دینی چاہیے، نہ یہ کہ اتنا بھی نیچے نہیں لگنا چاہیے، اس طرح کے جملے کہنے چاہیے۔ ہمارے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گھر سے دانے لے کر کھاتے ہیں، ہر کوئی اپنے گھر تک رہے۔ بھئی دانے لینے کا مسئلہ نہیں ہوتا، اخلاقیات کا معاملہ ہے، اچھے اخلاق والے ہوں۔
تو یہ بات میرے عزیز بھائیو ہم پلے باندھ لیں، ہم وہ نہیں کریں گے جو ہمارے بڑے کرتے ہیں، ہم وہ کریں گے جو اللہ رسول نے بتایا ہے۔ اور ہماری کم از کم جب ہم بڑے بن جائیں، اب بڑے بنے ہی بیٹھے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، ہم کم از کم اولاد کو غلط پٹیاں نہ پڑھائیں، ہم نہ اولاد کو کوئی خلاف شریعت بات کریں، ہم بھی تو بڑے ہیں۔ ہم نہ کہیں کہ بیٹے کو کہ بیٹا تیرے چاچو نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم ان کے ساتھ اچھا نہ رہنا، بیٹا ہماری بہن نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، تم اپنی پھوپھو کے ساتھ رشتے نہ کرنا، تم اپنے پھوپھو کے گھر شادی خوشی غمی نہ رکھنا، آنا جانا نہ کرنا، ان کو ہمارے جنازے میں نہ آنے دینا، ہمارے گھر میں نہ آنے دینا۔ ہم کم از کم بڑے ایسا نہ کریں، ہم کہ اچھا بیٹا ہماری تو جو ہوئی سو ہوئی، شریعت توڑ کے زندگی گزاری ہے، شریعت پہ چل کے زندگی گزاری، بیٹا تم وہ کرنا جو دین کہتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم اپنے جذبات کو برداشت کریں گے، لیکن تم شریعت نہ توڑنا۔ تو میرے عزیز بھائیو، ہم تقریباً سارے بڑی عمروں کے بیٹھے ہیں، ہمارے چھوٹی عمر کو کوئی کدو کئی ہے، تو ہم کم از کم یہ خیال ضرور کریں کہ ہم کوئی ایسا بول اپنی نئی نسل کو نہیں کہیں گے جو خلاف شریعت ہو، ہم بچوں کو وہ کہیں گے جو شریعت کے مطابق ہوگا۔ آگے ہمیں نماز کا حکم کرتے ہیں، سچائی کا حکم کرتے ہیں، صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، ہر دوسرے دن صلہ رحمی آ جاتا ہے اور یہی عنوانی اہم ہے۔ ایک فرمایا ہمیں عفاف کا حکم کرتے ہیں، پاک دامن رہنے کا حکم کرتے ہیں۔ پاک دامن رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی پاک دامنی والی ابتدائی راہوں کو اختیار کرے، قربان جائے قرآن پر۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ کہا لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرنا، کہا بدکاری کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ اگر اس کے قریب چلے گئے پھر بچنا محال ہے۔ قریب ہی نہ جانا، تو اس کی قریب کیا ہے؟ نامحرم عورت کو دیکھنا، اس سے بات چیت کرنا، اس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھنا، اس کے ساتھ تعلق اور رابطہ رکھنا، یہ اس کی قریب کی چیزیں ہیں، ان سب سے دور رہنا ہے۔ نامحرم عورت کو دیکھنا نہیں، اس کے ساتھ بات کرنے کی مجبوراً نوبت آ جائے تو سنجیدہ لہجے میں بمقصد باہدف بات کر کے جدا ہو جانا، بس۔ جیسے فون کیا گھر میں، دوست نے نہیں اٹھایا، اس کی بیوی نے اٹھایا، ماں نے اٹھایا، بس سنجیدہ گفتگو۔ کسی ہسپتال میں، سکول میں، ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، وہاں کچھ فیمیل سٹاف بھی ہے تو اس سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بس سنجیدہ لہجے میں بقدر ضرورت بات کریں، پھر ختم کر دیں، بس۔ اس سے مزید آگے تعلق نہ ہو۔ اور کبھی بھی نامحرم کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ہنسی نہیں ہونی چاہیے، کبھی بھی، یہ ہنسی ناجائز ہے، ناجائز ہے۔ بقدر ضرورت بات کرنی پڑ گئی تو بس سنجیدہ لہجے میں یہ نہیں کہتا کہ غصے کے لہجے میں، سنجیدہ لہجے میں بامقصد بات کر کے جدا ہو جائیں، ہنسنے کی نوبت بالکل نہ آئے۔ اور تیسرا، تنہائی نہ ہو، ایسی صورت نہ بننے پائے کہ کمرے میں اس مرد اور عورت کے علاوہ کوئی نہیں ہے، چاہے آفیشیلی کوئی کام ہے، اداری کوئی کام ہے، تنہائی کی شکل نہ بننے دیں۔ اگر ضرورت ایسی پیش آ گئی ہے، دروازہ کھول دیں، دروازہ کھول کے اس سے کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں، ہر آنے جانے والا دیکھ رہا ہو، آمنے سامنے ہو، تنہائی کی کوئی شکل قائم نہ ہونے پائے۔ آپ نے فرمایا لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثہما الشیطان، ہرگز کوئی مرد اور کوئی عورت کسی ایک کمرے میں تنہا نہ ہوں ورنہ تیسرا شیطان آ جائے گا، تیسرا شیطان آ جائے گا۔ تو شیطان کا مشہور جملہ نا، اس نے کہا کسی تنہائی میں حسن بصری اور رابعہ بصری کو اکٹھا کر دو، کہا میں گناہ نہ کرا دوں مجھے شیطان نہ کہنا، کہ ان کو تنہا کر کے دکھلاؤ مجھے ایک دفعہ۔ ایسا وار چلتا ہے اس ظالم کا۔ یوسف علیہ السلام کو جو زلیخا نے دعوت دی تھی اور بچ گئے تھے، وہ تو نبی ہونے کی وجہ سے بچ گئے تھے۔ اگر ان کی جگہ پر نبی نہ ہوتا، کوئی بھی اور ہوتا، تو لکھا ہے تفسیر عثمانی میں، کوئی بڑے سے بڑا زاہد بھی ہوتا تو اس کا تقوی پاش پاش ہو جاتا۔ ایک دو دوست تھے تو وہ حج پہ جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا انہوں نے، تو ایک دوست وہاں خیمے میں بیٹھا ہوا تھا جو انہوں نے خیمہ لگایا، دوسرا دوست باہر کسی کام سے گیا، واپسی آیا تو دیکھا جو میرے والا دوست ہے وہ رو رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا آنے والے نے کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے بس اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا؟ کہا تم پیچھے چلے گئے، قریب کی بستی میں سے ایک عورت میرے پاس آئی تھی، اس نے دعوت دی تھی مجھے، تو میں اسی وقت ڈر کے باہر بھاگ گیا، تو وہ چلی گئی، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے بچا لیا۔ تو وہ جو دوست باہر گیا ہوا تھا وہ بھی رونا شروع ہو گیا۔ اس نے پوچھا کہ تم کیوں روتے ہو؟
اس نے کہا میں بھی شکر پہ روتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا یہ تم تھے بچ گئے، اگر میں ہوتا تو میں نہ بچ سکتا۔ اللہ کا شکر کہ مجھے اللہ نے یہاں رکھا ہی نہیں، مجھے یہاں سے ہٹا دیا۔ بعض لوگوں کو اللہ مواقع ہی نہیں دیتا، یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ بڑا حساس موضوع ہے۔ سب سے 100 کی ایک کہوں، 100 سنار کی ایک لوہار کی، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو متہم سمجھے، اپنے آپ پر مطمئن نہ ہو، اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں کمزور ہوں، مجھے خود اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے۔ بس یہ سب سے آسان رستہ ہے۔ کبھی یہ نہ کہ نہیں نہیں میرا مسئلہ تو نہیں ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ میرا مسئلہ نہیں، یہ کبھی نہ کہے۔ ہمیشہ کہے کہ اوفو مجھے اپنے اوپر کوئی اعتبار نہیں، مجھے اپنے اوپر کوئی اعتبار نہیں، آخری عمر تک یہی کہتا رہے۔ تو یہ ایک محفوظ راستہ ہے۔ دوسرا عفاف کا معنی ہے سوال سے بچنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں اس کا حکم دیا کہ تم سوال نہ کرنا کسی سے کچھ مانگنا نہ، اپنا ہی کما کے کھانا، اپنے ہی دال کھا لینا۔ مانگی ہوئی مرغی سے اپنی دال بہتر ہے، مانگی ہوئی مرغی سے اپنی دال بہتر ہے۔ للچائی ہوئی نظریں بھی نہ ہوں، سوال بھی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب دنیا حلالا، جو آدمی حلال روزی کمائے، حلال دنیا کمائے، کس لیے؟ استعفافا عن المسئلہ، اس لیے کمائے تاکہ مجھے لوگوں سے مانگنے کی نوبت نہ آئے، میں اپنا ہی کما کے کھاؤں۔ وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، اور اس نیت سے کمائے کہ اپنے بال بچوں کا پیٹ بھی پال سکوں، اپنے بال بچوں کے لیے بھی مجھے لوگوں سے نہ مانگنا پڑے، اور اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ سکوں۔ فرمایا جب دن قیامت کے یہ آدمی آئے گا، اللہ سے ملے گا، وَوَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا، کہ اس نے روزی اس نیت سے کمائی تھی کہ بھئی میں لوگوں سے مانگنے سے بچ جاؤں۔ بھئی کماتے تو ہم سارے ہی ہیں، ہم نیت یہ رکھا کریں میں اسی لیے کما رہا ہوں کہ میں لوگوں سے مانگنے سے بچوں، اپنے بال بچوں کا خود پیٹ پال سکوں، اور پڑوسیوں کا بھی خیال رکھ سکوں، اللہ زیادہ روزی دے تو اپنے آپ کو سوال سے بچانا، یہ پکی نیت کر لیں کبھی کسی سے مانگنا نہیں ہے، اور کسی ایسے آدمی سے قرضہ نہیں لینا جس کے بارے میں یہ خیال ہو کہ یہ کل مجھے کہے گا اچھا رہنے دو، کوئی نہیں واپس نہ کرو۔ ہمیں پہلے پتہ ہے کہ یار یہ آدمی ایسی اچھی طبیعت کا ہے، یہ تقریباً مجھے کہہ دے گا کہ اچھا واپس نہ کرنا، اس سے قرضہ ہی نہیں لینا، تاکہ دل کے اندر جو تھوڑی بہت چور والی شکل ہے نا یہ بھی ختم ہو جائے۔ ایسے سے قرضہ لینا ہے جو ہم سے ضرور واپس لے گا، ہمارے دل کی سوئی صرف اللہ پہ اٹکی ہوئی ہو، لوگوں سے بالکل نا امید ہوں، اللہ سے بالکل پر امید ہوں، اور لوگوں کا اعتبار ہی کوئی نہیں، اللہ کو سب کچھ سمجھنا چاہیے۔ یہ دنیا بے اعتباروں کی مجھے اس سے نہیں مطلب، پہلے بھی میرے تم تھے اب بھی میرے تم ہو۔ ان لوگوں کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ سے مانگیں گے، پہلے بھی ہمارا وہی تھا اب بھی ہمارا وہی ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں سے نہیں مانگنا، لوگوں سے نہیں مانگنا، قرضہ لینے میں کوئی حرج نہیں، لیکن سوال نہیں کرنا کہ یار میری مدد کر دو، یہ نہیں کہنا۔ اگر ایسا مشکل دن آ بھی جائے نا، مصلی بچھا کے اللہ سے کہہ دینا کہ اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، مہربانی فرما میرے مولا، میں منت کرتا ہوں اللہ تیری۔ مسئلہ حل نہ ہو پھر مصلی بچھا دے، پھر منت کرے، پھر مسئلہ حل نہ ہو پھر بھی بے چین ہو گیا ہے، پھر مصلی بچھا دے۔ میرا دل کہہ رہا ہے میں قسم کھا دوں کہ جب آپ بار بار ایسے کریں گے نا، اللہ بڑا غیور ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، جب اس کے در سے مصلی نہیں اٹھتا نا پھر وہ دیتا ہے۔ حدیث میں ہے، مجھے ابھی حدیث یاد ہے، جس آدمی پر فاقہ آ جائے اور وہ آدمی اس فاقے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ سے مانگے، فاقے کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی 1 سال کی روزی کا انتظام کر دیتے ہیں، لیکن مانگے صحیح اللہ سے، فرضی کاروائی نہ کرے ایسے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ بس مجھے دے دے، مجھے بے رحمتی کا یار ہاں، اس سے کچھ نہیں ملتا سوائے ثواب کے، اس سے تو پر اللہ 10 روپے بھی نہیں دیتا۔ کہتے دیکھو نا جو فقیر مانگنے آتے ہیں دکانوں پر، انہوں نے کبھی ایسے کہا ہے منہ ادھر کر کے بھی 10 روپے دینا؟ دکاندار اس کو لگائے گا بھی صحیح، وہ کیسے لجاجہ سے کہتے ہیں صحیح جی، ایسے مانگتے ہیں وہ۔ مجھ سے ایک دکاندار نے کہا بڑی اچھی بات کی مسجد میں، کہنے لگا کہ جی مول سے مجھے کوئی دعا مانگنے کا طریقہ بتاؤ جس سے اللہ میں عطا کرے۔ پھر خود کہنے لگا ہماری دکان پہ لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں، بعضوں کو تو ہم ٹال بھی دیتے ہیں،
لیکن کچھ ایسے انداز سے مانگتے ہیں کہ ہمیں نہ کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، ہمیں دینا ہی پڑ جاتا ہے۔ تو اس سے میرے دل میں آیا کہ یہ جو اللہ سے ہمیں نہیں ملتا، یہ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آیا، اس لیے اس نے کہا مفتی صاحب مجھے کوئی طریقہ بتاؤ کہ کیسے مانگیں اللہ ہمیں دے دے۔ یہ نقطہ میں سمجھنا چاہیے، ہمیں ایسے مانگیں کہ اللہ کہے کہ چلو تجھے واپس نہیں کرتا۔ وہ حجاج بن یوسف کا میں نے سنایا تھا، وہ آدمی آنکھیں مار مانگ رہا تھا، تو اور حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک دو چکر ہو گئے، تو ایسے لگا بیٹھے کہ یا اللہ آنکھیں دے دے آنکھیں دے دے۔ انہوں نے کندھا پکڑ کے ہلایا، کہا جانتے ہو کون ہوں؟ کہا جی مجھے کیا پتہ کون ہو، نبی نہ ہوں۔ کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اس کا ظلم تو ظالم کا پوری دنیا میں مشہور تھا اور آج تک صدیوں بعد مشہور ہے۔ کہنے لگا میں طواف شروع کیا ہوا ہے، یہ 7ویں چکر تک اگر آنکھیں واپس نہ آئیں نا تو گردن اڑا دوں گا۔ تو اس کے نزدیک تو گردن اڑانا تو گاجر کاٹنے سے بھی زیادہ آسان تھا، جس بدبخت نے ظالم نے صحابہ کی گردنیں اڑا دی تھیں، تو اس کے لیے کیا فرق پڑتا تھا۔ تو اس نے سنا نا حجاج نے کہا گردن اڑا دوں گا، بس اب جو حجاج چکر کاٹ کے وہاں پہنچتا نا تو اس کو دنیا کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ اللہ میں ہی گم تھا، وہ آہیں بھر رہا، ہاتھ اٹھا کے رب کی منتیں کر رہا، اس کو نہیں پتا دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ ایک ہی خیال ہے کہ اگر 7 چکر حجاج کے پورے ہو گئے آنکھیں نہ آئی تو میں گیا۔ جب حجاج 7ویں چکر پہ آیا نا تو آنکھیں واپس آ چکی تھیں، تو حجاج نے کہا یہ اس کو مانگنا کہتے ہیں، تو پہلے مانگ رہا تھا، مذاق کر رہا تھا، تو مانگنے کا مسئلہ ہے میرے عزیز بھائیو۔ اب جو اس نے مانگا نا تو دل سے مانگا تھا، اب اس کو صرف اللہ ہی نظر آیا تھا اور کچھ بھی نظر نہیں آیا تھا، کام بھی ہو گیا تھا۔ تو میں اور آپ اللہ سے مانگیں اور اللہ سے چمٹ کے مانگیں اور کہہ دیں کہ یا اللہ میں تیرے در کو چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں گا، گناہ گار ضرور ہوں، مجرم ضرور ہوں، لیکن در تیرا ہی ہے، میرے پاس اور کوئی در نہیں ہے۔ یا اللہ دے گا تو بھی یہیں سے ملے گا، لوں گا، نہیں دے گا پھر بھی یہیں سے لوں گا، منت کرتا ہوں آپ کی، منت کرتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ ایسے اللہ کے آگے بچھ جائیں، اللہ اکبر، آپ دیکھیں پھر اللہ کیا کرتا ہے۔ پھر اللہ کا نظام جب حرکت میں آئے گا نا، دنیا اڑتی ہوئی خاک ہے، کچھ حیثیت بھی نہیں ہے اس کی۔ لوگوں نے دعاؤں سے بڑے بڑے کام کروا لیے، ہم سے یہ چھوٹے موٹے کام بھی نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ ہم ہر دکھ سکھ میں اللہ کو پکاریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔